اور بڑی بےتابی سے لولی پاپ کی طرح آئس کریم کھانے لگی۔ آئس کریم کھاتے کھاتے پھر تصور میں عادل کا چھوٹو میاں آ گیا، اور یہ تصور آتے ہی میں نے آئس کریم کھانا چھوڑ دی اور پھر دوبارہ سے لولی پاپ کی طرح آئس کریم کھانے لگی۔ آئس کریم کھاتے کھاتے میری چھٹی حس نے مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا، اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دھک رہ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ عادل نے چھوٹی میاں کو پنجرے سے باہر نکالا ہوا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہاتھ چلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ میں اور نیچے دونوں جگہوں میں پانی بھر آیا، لیکن پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا تو میں بڑی سختی سے عادل سے بولی، دروازہ تو لاک کرو۔ میری بات سن کر عادل چونک سا گیا اور بھاگ کر گیا اور دروازہ جو پہلے ہی بند تھا اسے لاک کر آیا۔ پھر وہ میرے سامنے آیا اور التجائیہ لہجے میں کانپتے ہوئے بولا، باجی پلیز۔ اس کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پا رہی تھی، لیکن تھوڑا سا نخرہ بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ میری بات سن کر وہ تھوڑا شرمسار ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری طرح اس پر بھی پوری طلب سوار تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں نے خود پر قابو پایا ہوا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر میں نے تھوڑا سا اور نخرہ کیا۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، باجی لولی پاپ والا کام کریں۔ اس کی بات سن کر میں نیچے بیٹھ گئی اور لولی پاپ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز کا سننا تھا کہ میں پیچھے ہٹی۔ ہم نے اپنی حالت درست کی اور عادل دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے کو ان لاک کر دیا اور پھر میرے پاس آ گیا، اور پھر بڑی مشکل سے چند سیکنڈ کے بعد ہم کچھ نارمل ہوئے، اور میں نے اس سے پانی کا کہا۔ اس نے پانی پڑے کولر سے پانی کا گلاس بھر ہی تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی، اور اس کے ساتھ کسی نے بڑی آہستگی کے ساتھ دروازے کو کھولا، اور پھر عادل کی سب سے چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی شرارت سے عادل کی طرف دیکھتے مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، وہ ہما جی یہ بتانا تھا کہ نیچے سوریا اور اس کے گھر والے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی، اور اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے میں اور عادل نیچے چلے گئے۔ نیچے آ کر میں ان سب سے ملی، اور ایک بار ہم پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور گپ شپ ہونے لگی۔ میں بظاہر تو ان خواتین کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، لیکن اندر سے میری حالت بہت خراب تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی میں عادل سے اپنا دروازہ پینٹ کروا لوں، لیکن میں بے بس تھی۔ ادھر عادل کی حالت بھی کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار ڈرائنگ روم کے چکر لگاتا اور پھر باہر نکل جاتا۔ اس کے بار بار آنے جانے خواتین بڑی معنی خیز نظروں سے سوریا کی طرف دیکھے جا رہی تھیں، اور بیچ بیچ میں عادل کے آنے جانے پر ایک آدھ فکرہ بھی کس دیتی تھیں۔ عادل کے بار بار آنے سے میں نے غور کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اتنی زیادہ خواتین کے ہوتے ہوئے وہ کھل کر کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اور پھر جیسے ہی عادل ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، عادل کی اسی بہن سے واش روم کا پوچھا۔ میری بات سن کر
اس نے بیٹھے بیٹھے ہی کہا کہ باجی آپ ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں تو دائیں ہاتھ پر۔ اس کی بات سن کر عادل کی امی کہنے لگیں، ایسے راستہ نہیں بتاتے بدتمیز، بلکہ باجی کو ساتھ لے جاؤ۔ امی کی بات سن کر عادل نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، امی اس کو سوائے مجھے چھیڑنے کے اور کوئی کام بھی آتا ہے؟ عادل کی بات سن کر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی، تو عادل کہنے لگا، چلیں باجی، میں آپ کو واش روم تک چھوڑ آتا ہوں۔ اب وہ آگے تھا اور میں اس کے پیچھے۔ چلتے چلتے ایک محفوظ جگہ دیکھ کر عادل ایک دم پیچھے پلٹا اور میرے ساتھ لگ گیا۔ اسے میرے ساتھ لگتے دیکھ کر میرا دل دھک دھک دھڑکنے لگا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا تو آس پاس کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس وقت پوری طرح ہم دونوں پر طلب سوار تھی۔ لڑکی ہونے کی نسبت میں تھوڑی محتاط، لیکن عادل اس وقت آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور فرینڈ والا کام کر رہا تھا۔ عادل کا پیار دیکھ کر میرے اندر کی جلتی آگ بھی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ فرینچ والا کام کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی واش روم میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر چھوٹے میاں کو باہر نکال کر کہنے لگا، باجی ایک دفعہ اور لالی پاپ والا کام کرو۔ میں نے اوپر سے لالی پاپ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، بس اتنا ہی ممکن ہے یہاں؟ وہ میری بات کو سمجھ گیا۔ اس نے مجھے اٹھنے کا کہا اور پھر کہنے لگا، اپنے نیچے والا باس نیچے کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے نیچے کر دی۔ پھر وہ نیچے بیٹھ گیا اور فرینچ والا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا، عادل ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی سے دروازہ پینٹ کرو۔ وہ بولا، باجی بس تھوڑی دیر میں فرینڈ والا کام کر لوں۔ اب میں بھی انجوائے کر رہی تھی۔ ابھی عادل اوپر سے دروازہ پینٹ کر رہا تھا تو میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور میں نے اس سے کہا، یہ کام کسی اور وقت کر لینا، ابھی جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ میری بات سنتے ہی عادل کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس حساب سے دروازہ پینٹ کر رہا تھا، میں نے بہت مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول رکھا ہوا تھا، بہت انجوائے کر رہی تھی۔ عادل واقعی بہت ہی طاقتور انسان تھا۔ اس نے اپنی ٹرین کی سپیڈ بلٹ ٹرین جیسی کر دی اور کچھ دیر کے بعد ہم دونوں کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔